سر ادھر بلوچستان میں بھی بڑا مسئلہ چل رہا ہے کمیونیکیشن کا کے ایک کارکن جو ہیں ظہور احمد، وہ بنیر میں لقمہ اجل بن گئے، لوگوں کو بچاتے بچاتے اپنا تحفظ نہیں کر سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اور جماعت اسلامی کے کارکن جو ہیں جس طریقے سے وہ میدان میں اترتے ہیں، دیکھیں افواج پاکستان کے بعد پھر جماعت اسلامی کے اور الخدمت کے کارکن ہیں جو کہ دن رات ایک کیے ہوئے، بالکل بے لوث خدمت بے لوث خدمت کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی ہم سر وہی بات ہو جاتی ہے کہ جب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ جی پاک فوج جو ہے اس کو علاقے سے نکالو اور وہاں سے وہ کرو، ہاں وہ سر بڑا یعنی کہ اب اس وقت وہی ہے نا، پاک فوج ہی ہے نا پیش وہی۔ ہاں ایک احمق لوگ ہیں، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، ان کی سرکوبی ہونی چاہیے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو شوق ہے آپریشن کرنے کا؟ کتنے ہمارے کڑیل جوان جو ہیں وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، بڑے بڑے افسر ہمارے مارے جاتے ہیں، اور یہ یعنی جن کی تربیت پر یعنی برسوں لگے، اور ان کو مائیں جو ہیں ان کے بیٹے جو ان کی کوکھ خالی ہو رہی ہے بیٹوں سے، بالکل۔ اور یہ جو لوگ ہیں یہ کوئی وہاں پکنک منانے گئے ہیں وہ، اور اگر وہ واپس آ جائیں تو پھر کون بچائے گا دہشت گردوں سے ان لوگوں کو جو ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے اور سر بکتے ہیں۔ دہشت گردی کی آپ نے بات کی ہے، ایک منصوبہ تھا دہشت گردی کا جو 14 اگست کو یعنی کہ بنایا گیا تھا کہ اس پر عمل کیا جائے، مضمون مقصد، لیکن بلوچستان کی جو حکومت ہے، جو وہاں کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انہوں نے بروقت کارروائی کی ہے اور بچا لیا۔ لیکن سر وہاں سے تشویشناک خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو سہولت کار ہے، پی ایچ ڈی یعنی لیکچرار ہے، مطالعہ پاکستان میں پی ایچ ڈی ہے، عثمان غنی 18 گریڈ کا ہے، اس کی اہلیہ وہ بھی جو ہے سر سرکاری ملازم ہے، اس کے بھائی کے بارے میں کہا جا رہا ہے ریکارڈنگ منصوبے میں ملازم ہے، سرکاری ملازم یعنی کہ ہو کر بھی محرومیوں کی بات کرتے ہیں، اور یہ جو ہے نا سچویشن ہے۔ وہ اکبر ہمارے یہ جو ہیں سرفراز بگٹی صاحب، سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے، اس میں بتایا ہے کہ یہ جو لیکچرر ہیں ڈاکٹر قاضی، یہ اپنے موٹر سائیکل پر بٹھا کر خود کش حملہ آور کو ریلوے اسٹیشن تک چھوڑ کے آئے، اور ان کو اسلحہ دیتے تھے، خواتین کو اکساتے تھے، ان کو منظم کرتے تھے، اور ایک گویا کہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے اس کا حصہ تھے۔ بالکل سر، اس کی ڈیٹیل ہم نے شاہد رینج صاحب سے لینی ہے، ہمارے ساتھ ہیں، لیکن پہلے جو آپ نے بات کی میں چاہ رہا ہوں کہ سنا دیں کہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ جو محرومیوں سے متعلق بات کی جاتی ہے اس کا انہوں نے کیا یعنی کہ بتایا اس بارے میں، وہ پہلے دیکھیے ذرا۔ اکثر اس لڑائی کو کہ ڈپرائیوڈ ہیں جی بلوچستان کے لوگ، یہ کہاں سے ڈپرائیوڈ ہیں؟ امیجن کریں کہ والدہ پینشنر ہیں، ان کی جو اہلیہ ہیں وہ سرکاری ملازمہ ہیں، خود 18 گریڈ میں اسکالرشپ پہ پی ایچ ڈی کی ہے، بھائی جو ہے وہ ریکوٹک میں ملازم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کہیں سے ڈپرائیوڈ نہیں ہے۔ پہلی دفعہ سیکورٹی فورسز کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے کہ مجید بریگیڈ کا جو یہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیئر کا لیڈر تھا وہ یہ قاضی عثمان تھا۔ اندازہ کریں کہ کتنے بچوں کو سب ورٹ کیا ہوگا اس نے۔ پھر اس کی اہلیہ بھی استاد ہے، اور جب یہ مریضوں کو لا کے علاج اپنے گھر پہ کراتا تھا ٹیررسٹ کو، تو ظاہر ہے اس کی اہلیہ کو بھی معلوم ہوگا۔ منظم انداز میں پاکستان کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے وہ نیریٹو اس طرح کا دیا جاتا ہے کہ ہماری انٹیلیجنسیا کنفیوز ہے، ہماری جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے، مین سٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ میں کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اب ہماری جو ٹریٹمنٹ ہوگی وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوگی کہ آئیے ہمیں انفارم کیجیے آپ کا بچہ چلا گیا، آپ کا بھتیجا چلا گیا، کہ وہ کس تنظیم میں شامل ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتہ بھی ہو، وہ معصوم لوگوں کی قتل و غارت بھی کرے، کیمپ سے چھٹی کر کے آپ کے گھر میں بھی آ کے رہے، اس کی بیوی بھی آپ کے ساتھ رہے، بچے بھی آپ اسکول پڑھاتے رہے، اور آپ کہیں جی میں تو بے گناہ ہوں۔ میں پیرنٹس سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ آپ کے بچے کیا کام کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کام، کس طرف ان کا فوکس ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2000 سے لے کر 2500 تک جو سرکاری ملازم ہیں ان سے تفتیش کی گئی ہے، وہ زیر تفتیش ہیں، اور جو لوگ یعنی ملزم سمجھے جا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو وبا ہے نا، وبا پھیل گئی نا، جی ہاں، تو اب اس کو مقابلہ کرنا ہے کہ ریاست کی جو مشینری ہے اس کو مستعد ہونا چاہیے، چوکس ہونا چاہیے۔ اب یہ جو ہمارے یہ ڈاکٹر ہیں عثمان قاضی، دیکھیے ہماری جو بر صغیر کی روایت ہے
وہ تو سیاسی جد و جہد کی ہے. جی ہاں. فرض کریں یہ مطالعہ پاکستان کے اندر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. فرض کریں ان کو یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ بلوچستان کے حقوق جو ہیں ان کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے, تو اس کے لیے تو پھر ایک سیاسی جد و جہد ہے نا, قانونی جد و جہد ہے. بالکل سر, اعترافی بیان ان کا آج نشر کیا گیا, ذرا دکھائیں وہ عثمان صاحب نے کیا فرمایا, ذرا دیکھیں جی.